ایک بار کسی جنگل کے گہرے حصے میں ہولو بروک نامی گاؤں میں ایک پریشان کن خاموشی چھا گئی، جس نے ہر اس شخص کی ریڑھ کی ہڈی کو ہلا کر رکھ دیا تھا جو اس گاؤں میں داخل ہونے کی ہمت رکھتا تھا۔ بہت ہی کم تعداد میں لوگ موجود ہیں جو اپنے خاموش لہجے سے اس گاؤں کے واقعات کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ افسانہ یہ تھا کہ صدیوں پہلے گاؤں چڑیلوں کی پناہ گاہ تھی، جو قدیم درختوں کے سائے میں کالا جادو کرتی تھی۔ دیہاتی چڑیلوں کی ان حرکتوں سے کافی پریشان تھے اور وہ سب ان کے خلاف تھے۔ تو ہوا کچھ ایسا کہ ایک دن دیہات والوں نے مل کر ان میں سے کسی ایک چڑیل کو پکڑ لیا اور اس کو آگ سے جلا دیا۔ باقی چڑیلوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو انہوں نے دیہات والوں سے بدلہ لینے کا عہد لیا اور ان سب کو ایک بددعا دی۔ بددعا کا رزلٹ یہ نکلا کہ کچھ ہی سالوں بعد پورا گاؤں بوسیدہ ہو گیا، عمارتیں ریزہ ریزہ ہو گئیں اور ایک زمانے میں گاؤں کی سڑکیں بٹی ہوئی بیلوں سے بھر گئی۔ اس گاؤں کے بوسیدہ ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ جنگل کے درمیان واقع یہ گاؤں جنگل کے گھنے درختوں کی چھتری کے نیچے آغوش تھا اور سورج کی روشنی گاؤں کے اندر بہت مشکل سے داخل ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے گاؤں میں اداسی کی لہر چھا گئی۔ ایک نیڈر صحافی جس کا نام سارا تھا ایک دلکش کہانی کی تلاش میں ہولو بروک کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اپنے کیمرے کے ساتھ سچائی سے پردہ اٹھانے کے عزم میں اس گاؤں کے اندر داخل ہوئی۔ جب وہ ہولو بروک کے دل میں نظر نہ آنے والی رکاوٹوں کو عبور کرتی چلی گئی تو ہوا مزید ٹھنڈی ہو گئی اور خستہ حال مکانوں کی بدحواسیاں ماضی کے بھوتوں سے گونج رہی تھی۔ جیسے ہی سارا نے گاؤں کو تلاش کر لیا، اس نے اپنی ہر حرکت پر نظر نہ آنے والی موجودگی کو محسوس کیا۔ دیواروں پر سائے رقص کر رہے تھے اور ویران گلیاں مختلف قسم کی سرگوشیوں سے گونج اٹھا۔ ہوا ایک دوسری دنیاوی توانائی کے ساتھ موٹی تھی جس کی وجہ سے سارا کا دم گھٹ رہا تھا۔ سارا جون گاؤں کے رازوں کی طرف متوجہ ہو رہی تھی، اتنا ہی اس کو مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دھند کے درمیان سے شعاعوں کی شکلیں چمک رہی تھی، اس کا ہر قدم پرانے دیہاتوں کے قدموں سے گونج رہا تھا۔ سارا جب چل رہی تھی تو رات کے اندھیرے میں گاؤں کے اندر ایک قدیم اور گہرے قبرستان سے اس کی ٹھوکر لگ گئی۔ قبروں کے پتھروں پر ان لوگوں کے نام درج تھے جنہوں نے اس ڈائن کو آگ سے جلا دیا تھا۔ جیسے ہی سارا نے ان قبروں کی پکچر لی، اس کے پیروں نیچے زمین نکل گئی۔ آسمانی سرگوشیاں اذیت ناک آہٹوں میں بدل گئی۔ یہ سب دیکھ کے سارا بہت خوف زدہ ہو چکی تھی اور وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن سارا کی اس حرکت نے چڑیلوں کو اس نے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ بھاگتے ہوئے سارا کو ایک پتھر کے ساتھ ٹھوکر لگی جس کی وجہ سے سارا ایک گہری کھائی میں جا گری۔ قسمت سے سارا کی جان تو بچ گئی لیکن اس کو کافی چوٹیں لگ گئی تھی۔ سارا نے ہمت نہیں چھوڑی اور اس گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے وہ ہر جگہ اپنا کوئی نشان چھوڑ آتی تھی۔ چڑیلوں کی چیخوں سے فضا میں کافی شور سنائی دے رہا تھا، جیسا معلوم ہوتا ہو کہ چڑیلیں پھر سے اپنے کالے جادو کے معمول میں مصروف ہو گئی ہیں۔ سارا اپنے چھوڑے نشانوں کی بدولت آہستہ آہستہ جنگل سے باہر آتی گئی۔ سارا گاؤں کا مکمل راز جان تو چکی تھی، لیکن اس نے اس جگہ کبھی نہ آنے کا عہد لیا۔ آج سارا اپنی ایک نارمل زندگی گزار رہی ہے، لیکن جب بھی اسے اس گاؤں میں ہوئے واقعات یاد آتے ہیں تو ایک دفعہ پھر سے یہ خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔